السلام علیکم محترم ناظرین، میرے تمام پاکستانی بہن بھائی جو میری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں ان کو محمد اشرف کی طرف سے سلام ہو۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک انتہائی اہم موضوع پر مہنگائی بات کرنا چاہتا ہوں، جس سے کیا امیر کیا غریب سب ہی پریشان ہیں۔ وہ ہے مہنگائی۔ مہنگائی نے لوگوں کو بہت سی ذہنی اذیتوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ اتنی مہنگائی ہے نہیں جتنی بنا دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومتوں نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نظام وضع نہیں کیا ہوا۔ بڑے بڑے ذخیرہ اندوز، بڑے بڑے ڈیلر ملک میں مصنوعی مہنگائی پیدا کرتے ہیں۔ جب کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کی شارٹیج پیدا کر دیتے ہیں، اس کو سٹور کر لیتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ پیسے ادا کر کے ان سے چیز خریدیں۔ تو میں آپ کو ایک مسلمان حکمران جن کا نام علاء الدین خلجی تھا، ان کی اصلاحات کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ ان نے مہنگائی پہ کیسے کنٹرول کیا اور عام آدمی ان کے زمانے میں کیسے خوشحال تھا۔ علاء الدین خلجی کے دور میں ان کا دارالحکومت دلی تھا۔ جس طرح آج کل مطلب لاہور میں منڈی ہے، راولپنڈی میں منڈی ہے، گوجرانوالہ میں ہے، ملک کے تمام شہروں یا اور قصبوں میں منڈیاں بنی ہوئی ہیں۔ یہ سبزی منڈی ہے، یہ فروٹ منڈی ہے۔ لیکن علاء الدین خلجی نے یہ اصلاحات کی کہ دلی میں جو چیز شہر میں داخل ہونے سے پہلے باہر ایک مخصوص جگہ بنی ہوئی تھی جہاں پہ تمام چیزوں کو ان لوڈ کیا جاتا تھا، جیسے کپڑا، فروٹ، خشک میوہ جات۔ اس زمانے میں چونکہ ایلوپیتھک میڈیسن تو ہوتی نہیں تھی، یونانی طریقہ کار علاج تھا۔ اس علاج کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی تھیں ادویات بنانے کے لیے، وہ سب چیزیں شہر سے باہر ان لوڈ کی جاتی تھیں۔ جس طرح آج کل اسسٹنٹ کمشنر صاحبان مہنگائی کے بارے میں اپنے ریٹ جاری کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان پہ عمل کم ہی ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ علاء الدین خلجی نے افسران مقرر کیے ہوئے تھے جو وہ پوچھتے تھے کہ ہاں جی، یہ آپ نے کپڑا آپ کو جہاں سے آپ نے خریدا ہے اور دلی تک لانے میں آپ کے کیا اخراجات ہوئے ہیں۔ وہ بتاتا تھا جی میں نے یہ کپڑا 10 روپے میٹر میں خریدا ہے۔ تو وہ وپاریوں کے ساتھ مل کے جو وہ منڈی کا انچارج تھا وہ ریٹ بنا لیتا تھا، چلیں جی آپ یہ اس کا ریٹ 15 روپے آپ بیچیں گے آگے صارفین کو۔ اسی طرح سبزیوں کے ریٹ تھے، کوئی سبزی ہے جی مجھے 20 روپے کلو پڑی ہے، یہ 30 روپے کلو پڑی ہے، یہ 50 روپے کلو پڑی ہے۔ تو اس پہ ایک مخصوص منافع کی شرح رکھ لی جاتی تھی کہ یہ چیز آپ اتنے میں آگے صارفین کو بیچیں گے۔ یعنی اس منڈی میں یہ تعین کر دیا جاتا تھا کہ یہ جو اشیاء ہیں یہ آگے مارکیٹ میں کس ریٹ پہ فروخت ہوں گی، اور دکاندار اس چیز کے پابند تھے چونکہ ان کے مشورے سے ریٹ مقرر کیا جاتا تھا کہ وہ اس چیز اسی ریٹ پہ مقرر کریں جو انہوں نے اور حکومت نے مل کے طے کیا ہے۔ اس میں دکاندار کا بھی جائز منافع شامل تھا، کیونکہ جو کوئی بھی شخص کاروبار کرتا ہے وہ ظاہر ہے کچھ کمانے کے لیے ہی کرتا ہے۔ تو اس میں اس چیز کا خیال رکھا جاتا تھا کہ دونوں کے حقوق پہ کوئی ضرب نہ پڑے، نہ ہی وپاری کو گھاٹا پڑے اور نہ ہی صارف کو چیز خریدنے میں تکلیف محسوس ہو۔ تو پھر صرف اس بات پہ تکیہ نہیں کر لیا جاتا تھا کہ وپاری یا دکاندار حضرات
صارفین کو حکومت کے بتائے ہوئے ریٹ پہ ہی چیزیں بیچیں گے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایک شانہ منڈی، ایک افسر ہوتا تھا جس کو آپ اردو میں مہنگائی کنٹرول کرنے والا افسر کہہ لیں، لیکن اس زمانے میں اس کو شانہ منڈی کہا جاتا تھا۔ شانہ منڈی کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ جو ریٹ حکومت نے مقرر کیا ہے اسی ریٹ پہ آگے چیزیں فروخت ہوں، کوئی دکاندار 1 روپیہ بھی زیادہ وصول نہ کرے۔ تو میں ویڈیو کو مختصر کرنا چاہتا ہوں اور جامع بنانا چاہتا ہوں۔ پھر شانہ منڈی کے اوپر ایک اور افسر مقرر تھا جو اس بات کو شانہ منڈی کی کارکردگی کو چیک کرتا تھا۔ اگر کوئی دکاندار سرکاری مقرر کردہ نرخوں پہ اپنا مال نہیں بیچتا تھا تو وہ اس کا مطلب ہے کہ شانہ منڈی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو پھر شانہ منڈی کو سخت بلکہ کوڑوں تک کی سزائیں دی جاتی تھیں۔ جو دکاندار گورنمنٹ کے بتائے ہوئے ریٹ پہ چیزیں مقرر نہیں کرتے تھے ان کی دکانیں بحق سرکار ضبط کر لی جاتی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سرکاری افسران جن کی قیمتیں کنٹرول کرنے پہ ڈیوٹی ہے ان کو کوڑے ماریں، لیکن ایک نظام وضع کیا جائے۔ اب یہ علاؤ الدین خلجی والا نظام وضع کرنا یا اس کے مطابق SOP بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہر شہر میں منڈیاں اسی طرح ہی لگتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں زیادہ تر فروٹ منڈی ہے، سبزی منڈی ہے، باقی کسی اور منڈی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، نہ کوئی میڈیسن کی منڈی ہے، نہ کوئی کپڑے کی منڈی ہے۔ تو یہاں بھی اگر یہ نظام وضع کر دیا جائے کہ جس شہر میں جو چیز آئے وہ شہر سے پہلے باہر کھڑے ہوں، وہ ٹرک ہوں یا وہ جو بھی چیزیں ٹرانسپورٹ ہے جس میں وہ مال رکھا ہوا ہے، وہاں پہ ایک حکومت کی طرف سے افسر مقرر ہو جو علاؤ الدین خلجی کی اصلاحات کے مطابق ہی وہاں ریٹ مقرر کرے، اور پھر منڈی میں چیزوں پہ نظر رکھنے کے لیے افسر مقرر ہوں جو اس بات کو یقینی بنائیں کہ حکومت کے مقرر کردہ نرخوں پر ہی اشیاء صارفین کو فروخت ہوں، اور پھر ان افسروں پہ نظر رکھنے کے لیے بھی ایک ادارہ ہو جو یہ اس بات کو یقینی بنائے کہ کوئی افسر اپنے ڈیوٹی میں بددیانتی نہ کرے اور دکانداروں کے ساتھ مل نہ جائے۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، اور اس پہ میں اپنے اقتدار میں کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں سے اور اپنے افسران سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ وہ تجاویز وہ اپنی طرف سے لکھ کے دیں اور حکمران اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ جو علاء الدین خلجی کی اصلاحات تھیں ان کی ہی طرح کی اصلاحات کو اس ملک میں نافذ کر کے عوام کو مہنگائی کے عذاب سے بچایا جائے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ ہمارے حکمرانوں تک ہماری آواز پہنچے اور ملک میں مہنگائی کے طوفان پہ قابو پایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔